ایک وقت تھا کہ عرب کے شرفاء اپنے لیے ایسی بیویوں بیگمات کا انتخاب کرتے تھے جو بہت اچھے خاندان سے اور پاک باز ہوں۔ وہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کو اہمیت دیتے تھے۔ حکیم بن سیف عرب کا ایک دانشور تھا جس کی دانائی اور عقل مندی سے متاثر ہو کر کسریٰ نوشیروان عادل نے یہ کہا تھا کہ اگر اہل عرب میں اس کے بغیر کوئی اور مرد دانا نہ ہوتا تو یہ ایک بھی ان کے لیے کافی تھا۔ حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے، کیونکہ کمینہ صفت اور بدکردار بیویاں اپنے خاندان کی عزت اور بڑائی کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ اسی طرح عرب کے ایک سردار ابو اسود دولی نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہو گئے اور اس سے پہلے تم پیدا ہوئے۔ بیٹوں نے حیرانی سے پوچھا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا اور کیسے؟ ابو اسود نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی جن کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح عرب میں رہنے والی مائیں بھی ان باتوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان کے لیے شادی اور اس سے وجود میں آنے والے خاندان کی بہت اہمیت تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ گھر میں سکون اور خوشیوں کے لیے ماں کا کردار اور کریکٹر کتنا اہم ہے۔ ان کے لیے اپنی اولاد کی تربیت بہت اہم تھی۔ دراصل یہ عنوان پیر کرم شاہ الازہری کی سیرت النبی پر تصنیف ضیاء النبی میں موجود ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری صاحب ایک اور شاعر الریاشی کی اپنے بچے سے گفتگو یوں نقل کرتے ہیں، بس میرا بہت احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی مائیں پسند کیں جو عراق میں مجدد شرف کی مالک تھیں اور اس کی پاک دامنی ظاہر تھی۔ یہ ان عرب سرداروں کی گھروں میں رکھنے اور اولاد پیدا کرنے والی خواتین کے متعلق خیالات اور احتیاط کا تقاضا تھا، جو خود شاید ہر طرح کی عیاشیوں کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے اور ان کے حرم ہر طرح کی باندیوں اور کنیزوں سے بھرے ہوتے۔ شاید آج بھی مردانہ مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہے کہ عیاشی اور گھر میں رکھنے والی خواتین کے چناؤ کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جن کے ساتھ عیاشیوں کے لمحے گزارتا ہے انہیں شاذ و نادر گھر کی عزت دیتا ہے۔ بس یہ بات آج کی عورت کو سمجھنا ہے کہ صرف خوشامد کے عوض اپنی پاک بازی کا سودا نہ کریں، لیکن اگر طبیعت، بدنامی کی شہرت، عارضی فائدہ اور فطرت عیاشیوں کی طرف راغب ہے تو پھر عورت اپنی قیمت لگانے میں آزاد ہے۔ لیکن اگر واقعی کوئی خاتون کسی مرد کا چناؤ بطور جیون ساتھی کر رہی ہے تو سب سے بڑی قیمت پاک دامنی اور عفت ہے۔ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اور دوست بناتے ہوئے اپنا وہ معیار رکھیں جس کی آپ کو خواہش ہے، کیونکہ یہ معاشرہ مرد کا ہے اور مرد عورت کو ایک جنس سمجھتا تھا، سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا۔ جب تک مرد کی پرورش ایک مومن عورت نہ کرے اور مرد کو مسلمان نہ بنائے، تب تک اس کی نگاہیں شرم کے پانی کے بوجھ سے جھکی رہیں گی۔